جی میری آواز آ رہی ہے؟ سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ یہ حضرت آ رہی ٹھیک ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ہمارا اسلامی طریقہ تجارت آج تیسرے سبق تک پہنچ رہا ہے. الحمدللہ تیسرا سبق شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی تجارت کے اصول سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، قربانی کے احکامات نہیں دیے، بلکہ مال کمانا اور معیشت کو مضبوط کرنا، اس کے حوالے سے بھی بہترین احکامات دیے ہیں. آج کے سبق میں بھی ہم بنیادی طور پر جو شریعت کا مزاج ہے مال کمانے سے متعلق، اسی کو انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے جو گزشتہ دو میں ہوا. اصل کے اندر یہ ایک نظام کو سمجھنا ہے. یہ ایک بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو آپ لوگ اس کے اوپر اپنا وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پہ بہترین اجر عطا فرمائے. دل سے دعائیں ہیں. یہ عام بات نہیں ہے. ہم شریعت کے، اسلام کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، جو آج دنیا میں متروک ہو چکا. اس پر روئے زمین کے اوپر 200 سے زیادہ ممالک ہیں اور 57 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، اور کہیں بھی یہ والا نظام نافذ نہیں ہے. حالانکہ یہ نظام تو ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا. شریعت کے نظام کی جو یہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اسلام کے معاشی نظام کو سمجھ کر تمام لوگ اپنا لیں تو زمین کے اوپر کوئی بھوکا سونے والا نہ ملے، تو زمین کے اوپر کسی کو خودکشی کی نوبت نہ آئے. اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں مال کمانے کے درجے. کسی کے لیے مال کمانا فرض ہے، کسی کے لیے مستحب ہے، کسی کے لیے مباح اور کسی کے لیے حرام. تو مال کمانے کے کئی درجے ہیں. ایک ہے فرض درجہ. فرض جس کو پورا کیے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے. اگر انسان جس کے اوپر مال کی کمائی فرض ہو اور وہ نماز پڑھتا رہے اور اس فرض کو پورا نہ کرے تو وہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ گار. فرض کون سی مقدار ہے، کون سی کمائی فرض ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. کمائی کی وہ مقدار جو آدمی کو اپنی ذات کی ضروریات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، اگر قرضے ہوں اس کے اوپر تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اور وہ لوگ جن کا خرچہ ان کے اوپر ہے، اس بندے کے اوپر ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام آنا، کہ اتنی کمائی کے جو ان کی ضروریات کو، سب کی ضروریات کو پورا کر دے، یہ فرض ہے. اس کو دوبارہ سمجھ لیجیے. فرض کون سا درجہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات کی ضروریات جتنی بھی ہیں، اس کے بیوی بچوں کی ضروریات جتنی بھی ہیں، قرضے اگر ہوں تو ان کی ادائیگی، وہ قرضے جتنے بھی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ماتحت، یعنی کہ انسان ان کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ان کے خرچے وہ اٹھائے. کئی دفعہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معذور ہو سکتا ہے، یا کبھی ماں باپ بہت محتاج بزرگ ہوتے ہیں اور ماں باپ کا تو ویسے بھی خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال جو اس کے انڈر ہوں، اس میں ملازمین کو بھی کسی درجے میں کسی اعتبار سے شامل کیا جا سکتا ہے. تو ایسی کمائی تو فرض ہے،
لیکن یہ وہ فرض ہے جو نماز کے بعد ہے، لیکن بہرحال فرض ہے۔ اب فرض کمائی کے اندر مسائل کیا ہیں، گنجائش کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ بالفرض اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں فرض کمائی سے زیادہ کمائی نہیں کروں گا تو یہ جائز ہے، لیکن فی زمانہ ہمیں چاہیے کہ ہم فرض کمائی کے علاوہ بھی ہمارے پاس مال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کہ کچھ سیونگ بھی رہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق حدیث کے اندر یہ بھی بات موجود ہے۔ اور فرض کمائی میں انسان اگر اتنا مال کمائے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ذخیرہ چھوڑ کے جانا چاہے تو وہ بھی گنجائش موجود، تو یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا درجہ ہے مستحب کا۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو پسندیدہ ہو اللہ رب العزت کے نزدیک۔ فرض، اچھا یہ جو فرض ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت پہ غور کیجئے کہ یہ جو فرض کمائی ہے اس کو عبادت کا درجہ اور مقام عطا کیا اگر ہم شریعت کے مطابق کریں، اور ہر آدمی کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بنیادی ضرورت کو عبادت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ضرورت کو جس کے بغیر ہم ایک دن بھی آسانی سے نہیں گزار سکتے، جس میں ہمارے لیے دن رات اپنی محنت کرنا، دل دماغ لگانا لازمی ہے، اسی عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ دوسرا درجہ ہے مستحب کا۔ مستحب درجہ ہے، اس سے اگلا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو فرائض ہمارے، جو واجبات تھے ہمارے ذمے، جب وہ پورے ہو گئے اس کے بعد ہم مزید کمانا چاہتے ہیں، خوب کمانا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ غریب کی مدد کریں، محتاجوں کی ہمدردی کریں، اور رشتہ داروں کے ساتھ خوب صلہ رحمی کی جائے۔ ایک آدمی کہتے جی میرے فرائض پورے ہو گئے، مجھے اور کمانا ہے، لیکن کیوں؟ مقصد متعین کرنا ہوگا۔ مقصد یہ ہوگا اس کا کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں کی داد رسی کرے، اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ رشتہ داروں میں دیکھے کون محتاج ہے، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب اس کی یہ کمائی مستحب ہو گئی، یہ اس سے اگلا درجہ ہے، اور یہ والا درجہ نفل عبادات سے زیادہ افضل۔ مستحب درجہ یہ فرض سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرض میں انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور یہ مستحب میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد یہ اگلے لوگوں کی فکر کر رہا ہے کہ میں غریب، محتاج اور عزیز و قارب کے ساتھ بھی خیال رکھوں۔ تو یہ عبادت کا درجہ جو ہے یہ اس سے بلند ہے، اور یہ جو ہے نفل سے بھی بہتر ہے، عام نفلی عبادات سے یہ بہتر ہے۔ تیسرا درجہ ہے مباح۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں فرائض بھی پورے کروں اور جو مستحب چیزیں ہیں وہ بھی پوری کروں، لیکن اس کے بعد بھی میرے پاس سیونگز ہوں۔ تو فرائض سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو ہماری ذاتی ضروریات گھر والوں کی وہ پوری میں کروں، پھر میں جو اور کما رہا ہوں اس میں بیواؤں کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا بھی میں خیال رکھوں، لیکن میں اور بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ مزید سیونگ بھی ہو، حلال پاکیزہ مال میں میرے پاس کوئی ذخیرہ بھی جمع ہو جائے۔ تو اس کو مباح کہتے ہیں۔ مباح کا حکم کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اس کا عمل یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اچھا جی، چوتھا درجہ جو حرام ہے۔ چوتھا درجہ جو حرام ہے، ایک وہ حرام جو جھوٹ اور دھوکے سے لیے جاتا ہے، اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ چوتھا درجہ حلال کمائی میں جو حرام ہے، حلال کمائی میں جو منع ہے اس کو حرام کہا گیا۔ وہ کون سا؟ کہ انسان صرف اس لیے پیسہ کمائے کہ میری دولت زیادہ ہو، میں لوگوں کے اوپر فخر کر سکوں، اور میری پراپرٹیاں بڑھیں، میرا بینک بیلنس بڑھے، میرا اسٹیٹس بڑھے، اور ہر آنے والے دن میں جو ہے نا وہ میری نام اور نمود میں اضافہ ہو، فخر کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ حلال کمائی بھی 100% حلال کاروبار، 100% حلال محنت اگر اس نیت سے ہے تو وہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ تو کسب اور کمائی کے 4 درجے ہیں، پہلا تھا فرض، دوسرا تھا مستحب، تیسرا مباح، اور چوتھا حرام۔ یہاں ہم نے ان باتوں کو سمجھا، لیکن یہاں ابھی کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ کچھ طبقات ایسے ہیں جو کمائی سے مستثنا قرار دیے جاتے ہیں۔ کئی قسم کے افراد معاشرے میں ایسے ہیں جن کا اپنے کاموں میں لگے رہنا کمانے سے بہتر ہے۔ امت کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری، بیت المال کی ذمہ داری،
اوقاف کی ذمہ داری، لوگوں کی، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی جو جائز ضروری اخراجات ہیں وہ خود پورا کریں اور یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے رہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو شریعت نے یہ کہا کہ یہ لوگ اگر نہیں کماتے تو ان کا اپنے ان کاموں میں لگے رہنا جو امت کے لیے ضروری ہیں، وہ ان کاموں کو ادا کرتے رہیں، لگے رہیں، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کما کر لا کر دے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یہ کون لوگ ہیں جناب؟ اس میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو دینی مدارس میں اور خانقاہوں میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، خانقاہوں میں تصوف اور باطنی سلوک اور اخلاق کی درستگی کے اندر زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں، وہ عالم دین جو علوم دینیہ میں سیکھنا سکھانا اور ان کی تبلیغ میں ہمتن مصروف ہوں اور لوگوں کی دینی ضروریات ان سے وابستہ ہوں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جیسے دین کی دعوت دینے والے داعی، مفتی حضرات، مفسر حضرات جو قرآن کا علم لوگوں کو دیتے ہیں، اسی طرح محدث جو حدیث کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، مجاہدین، اور اسی قسم کے لوگ جو دین کی مختلف خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان خدمتوں پہ لگا رہنے دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اسی طرح وہ لوگ، آپ کہیں گے جی مولوی صاحب تو اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، کسی کی اور تو نہیں کرتے، لیکن جناب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ علماء کون ہیں جو ہمارے دین اور ایمان کی محنت دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، باطل کا کہیں سے کوئی حملہ دین کے اوپر ہو یہ علماء ہی اس کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن جناب سن لیجئے، جو دنیاوی معاملات کے انتظامات کرنے والے ہیں، جیسے صدر، گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جج، اور یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، اور سینٹ والے، حکومتی ارکان، حکومتی عملہ، ان سب کو بھی شریعت نے یہ کہا کہ یہ اخلاص کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگیں۔ ان کا کام اپنا مال بنانا نہیں، ان کا کام خدمت خلق ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، انتظامی امور کو دیکھنا ہے، ملک کو امن کے ساتھ رکھنا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، عوام کے لیے سہولیات زیادہ سے زیادہ دینی ہے، رفاہی مملکت بنانی ہے۔ تو اب ان کے لیے جب یہ دن رات انہی کاموں میں لگے رہیں گے، اگر یہ پیسہ کمائیں گے تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جناب صرف علماء کی بات نہیں ہے، آپ کہیں جی علماء، بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء مفت خورے ہوتے ہیں، نہیں بابا، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کے اخراجات، مدارس کے اخراجات، یہ بھی عوام کے پیسوں سے، اور حکومت کی جو مشینری ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کے اخراجات بھی عوام کے پیسے سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ ٹیکسیشن کے نام پر معاملہ چلا جاتا ہے، اور یہاں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطایا، ہدیہ، یہ ناموں کا فرق ہے، انداز کا فرق ہے، لیکن دونوں ہی کام، دونوں ہی ذمہ داریاں عوام کے پیسوں سے پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں؟ تو اس کے لیے شریعت نے بتایا کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی، امت کی دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلاف جیسے خلیفہ بنے تو پہلے تو تجارت کرتے تھے، اب نکلے بھی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، کپڑے کا بزنس تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں تجارت کر رہا ہوں، کام نہیں کروں گا تو خرچے کیسے پورے کروں گا؟ انہوں نے کہا نہ نہ نہ، اب آپ خلیفہ بن چکے ہیں، اب آپ کے اوپر پوری امت کی نگرانی کا بوجھ ہے، اگر آپ مال کمانے پہ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، لین دین کرتے رہیں گے، تو یہ ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو بیت المال سے ان کا انتظام کیا گیا اخراجات کا۔ تو ان تمام قسم کے لوگوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ بیت المال سے یا اوقاف سے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ان حضرات کا انہی کاموں میں لگے رہنا معاشی سرگرمیوں میں لگنے سے افضل ایک طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہ طریقہ دنیا میں جیسے آج کل پاکستان میں نہیں رہا، تو پھر کیا طریقہ رہا کہ عوام اپنے صدقہ اور زکوٰۃ، خیرات ان لوگوں کو دیں، بشرطیہ کہ بغیر سوال کے انہیں حاصل ہو۔
تو اگر ایسا ہو تو عوام کے زکوٰۃ اور صدقات کے اخراجات بھی ان کو لیے جا سکتے ہیں، اور علماء نے لکھا ان کا اپنے اپنے کام میں لگے رہنا یہ پیسہ کمانا، مال کمانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ان کاموں میں لگے رہیں جو لوگوں کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ ہاں، اگر کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم دین، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقوں سے پورا کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاش کے ذرائع بھی ان کے ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں اپنی دینی اور دنیاوی خدمت کے جو کام ہے پورے کروں گا، لیکن معاش میں بیت المال سے نہیں لوں گا، زکوٰۃ صدقات سے نہیں لوں گا، اپنے کاروبار کو بھی کروں گا، لیکن جو اپنی اصل ڈیوٹی ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دوں گا، تو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کاروبار کرتا رہے اور اس کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ متاثر ہو تو اس کا کاروبار نہ کرنا افضل ہوگا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جی ہماری شریعت کی۔ اب اگلی بات ہے جی ذریعہ معاش کون کون سے ہیں؟ بنیادی طور پر ذریعہ معاش چار ہیں۔ کتنے؟ چار۔ باقی سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بنیادی چار کون ہیں؟ تجارت یعنی بزنس، زراعت ایگریکلچر، صناعت یعنی مینوفیکچرنگ یا کارخانے وغیرہ، اور اجارہ مزدوری، ملازمت اور معاوضے کے عوض کام کرنا۔ تو یہ چار بنیادی ہیں اور باقی تمام اس کے نیچے آ جاتے ہیں، یعنی علاج، معالجہ، قضاء اور عدالت، کوئی درزی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی نائی ہے، کوئی دھوبی ہے، اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں نقل و حمل کے لوگ ہیں، جیسے ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے، ایسا جوڑ دیا ہے کہ جو جتنا بھی کیا کہتے ہیں وہ کوشش کرے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا تو وہ اکیلا رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا، اور ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور شاید لاکھوں کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ کیسے؟ غریب آدمی پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی محنت اور مشقت کے لیے غریب کا محتاج ہے، غریب مزدور کا محتاج ہے۔ جو دکاندار ہے وہ گاہکوں کا محتاج، اور گاہک دکاندار کا محتاج۔ ایک آدمی نے مکان بنوانا ہے تو اس کو بھئی لوہار بھی چاہیے، بڑے بھی چاہیے، اس کو مستری بھی چاہیے، اس کو انجینئر بھی چاہیے، کتنے لوگوں کا وہ محتاج۔ تو ایک مکان بنانے والا درجنوں طرح کے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ درجنوں لوگ اس مکان بنانے والے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر مریض کا محتاج اور مریض ڈاکٹر کا محتاج۔ اگر یہ ہمگیر محتاجگی نہ ہوتی، احتیاج نہ ہوتی، تو کون کس کے کام کرتا؟ کیا کسی نے کہا میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا محتاج بنا کر دنیا کا نظام بنایا۔ اس میں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ معیشت کا نظام جو پروردگار عالم نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ اب توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، کوئی آدمی کسی سے جدا رہو کہ اکیلے اپنے سارے کام کر نہیں سکتا۔ ابھی نظام ایسا ہے، اگر اجارہ داری کے ذریعے غیر فطری رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں تو تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پورا کیا ہے کہ معاشرہ خود بخود ایک آٹومیٹڈ طریقے سے، خود کار طریقے سے سارے کام کو پورا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو وسائل ہیں، پیداوار ہیں، ان کو کس تناسب سے کہاں لگایا جائے، ان کے درمیان آمدنی کی تقسیم کن بنیادوں پر کی جائے، اللہ رب العزت نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انسان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے اجارہ داری کے ذریعے۔ اجارہ داری کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں بہت ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کا بڑا اچھا کاروبار ہے، الیکٹرانکس کا ہے، اے سی بناتے ہیں، فریج بناتے ہیں۔ آج بھی شام کو ان سے ملاقات ہوئی، اچھے آدمی ہیں وہ جناب۔
ایک اپنا انہوں نے جو ٹرسٹ بنایا ہے تو اس کے اندر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مشینری لانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں نا، یہ بلڈ شوگر ٹیسٹ اور یہ مختلف ٹیسٹ، یہ کم سے کم قیمت پہ کیے جائیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر ایک اور انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جانے والے لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا میڈیکل رپورٹ لے کر آئیں، تو وہ لاہور میں یا ہمارے شہروں میں چند مخصوص لیبارٹریز ہیں، انہی کا قبول کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوسری لیبارٹریز اس سے اچھا یا اتنا دے سکتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ، حکومت یہ کہتی ہے، ادارے یہ کہتے ہیں کہ ان چند لوگوں کا ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ اجارہ داری بنا دی کہ مجھے وہ بتانے لگے کہ وہ لوگ جس ٹیسٹ کے 20,000 روپے لیتے ہیں وہ 4,000 روپے میں بھی کیا جا سکتا ہے، 6,000 میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کوشش میں ہیں کہ ہمیں وہ اپروول مل جائے اور ہم وہ این او سی لے سکیں تاکہ ہماری اسٹیمپ بھی قابل قبول ہو۔ اب اجارہ داری کے ذریعے کیا ہوا، ایک غیر فطری رکاوٹ ڈال دی جس نے اللہ تعالیٰ کا نظام چھیڑا۔ اب امیر امیر سے امیر ہوگا، غریب غریب سے غریب تر ہوگا۔ اس امت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی رکھا ہے، انفرادی نہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت اور مہربانی کرنے میں تم انسانی جسم کی مانند دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو کہ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جوڑ کے ساتھ رکھا۔ اس امت کا ایک طبقہ اگر دین پر نہ آنا چاہے تو باقی طبقات کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک بات پہ غور کیجیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی کو ختم اور قحط سالی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب بظاہر ناپ تول میں کمی تو تاجروں نے کی، ناپ تول میں کون کمی کرے گا؟ تاجر۔ لیکن زمیندار، کسان، ان کے عمل کی وجہ سے بارش سے محروم رہ گئے۔ تو امت کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے، ایک فرد یا ایک طبقے کا جو برا عمل ہے وہ سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم اجارہ داری کے ذریعے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو ہم غیر فطری نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھیڑتے ہیں اور پھر نقصان کے ذریعے بنتے ہیں۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اسلام ایک ایسی معاشی زندگی کا نظریہ دیتا ہے کہ جس کی بنیاد صرف انسان کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل پر ہے۔ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی ذاتی اور اجتماعی ضروریات مال پیسے سے پوری ہوں، ان کی ساری حاجات معاش سے پوری ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ معاشیات کو دولت مندوں کے درمیان نفع کی دوڑ کا ذریعہ بنایا جائے اور خواہشات کے اونچے سے اونچے محل بنائے جائیں۔ اس کی اسلام نے تردید کی، اس کو پسند نہیں کیا۔ اب عادلانہ اور منصفانہ معاشی زندگی کے چند بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ اسلام کی بتائی ہوئی ترتیب معاش ہر متعلقہ فرد کی معاشی زندگی کی بنیادی ضروریات کی ضامن ہوتی ہے، اور اپنے اپنے دائرۂ عمل میں اسلام کسی بھی فرد کو معاشی زندگی سے محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا، اگر پوری امت اس کو اپنا لے تو ہر ایک کی ضروریات جو بنیادی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ آپ اپنے گھر میں دعوت رکھتے ہیں، 300 لوگوں کو بلاتے ہیں، تو آپ 300 کو بلاتے ہیں تو انتظام 350 کا کرتے ہیں، اور آپ اس کی پوری ترتیب بنا لیتے ہیں کہ بھئی مہمان یہاں بیٹھیں گے، کھانا یہاں پکے گا، یہاں تقسیم ہوگا، یہاں کھانا کھائیں گے، اور یہ سارا نظام آپ بناتے ہیں۔ جب آپ نظام بنا دیں، 300 لوگ آئے کھائے اور چلے گئے، کھانا بچ جاتا ہے، وہ بھی مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ نے ایک نظام بنایا اور وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے بنے ہوئے نظام میں خلل ڈالا اور اپنی اجارہ داری قائم کر لی، تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بہت زیادہ کھا جائیں گے، کچھ کو بالکل نہیں ملے گا، کچھ ضائع ہوگا، کچھ اور ہوگا، اور نظم ختم ہو جائے گا۔ تو اجارہ داری جب ہوتی ہے تو یہی کام ہوتا ہے فطرت کے کاموں میں۔ اسلام کا معاشی نظام مال اور دولت کو کسی مخصوص فرد
یا طبقے کے ہاتھوں میں سمیٹ دینے کے بجائے معاشرے کے تمام افراد کی فلاح و بہبود اور ان کی نفع رضانی کا ذریعہ بننا چاہتا ہے۔ یعنی وہی بات آ رہی ہے کہ اسلامی نظام ایسا ہے کہ چند لوگ ہی نہیں، چند بڑی کمپنیاں، چند بڑے بڑے لوگ، انہی کے پاس مال جمع نہ ہو، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو، وہ غریب ہے یا امیر، اس کا بہترین حصہ اس کو محنت کا ملتا جائے۔ اسلامی معاشی نظام محنت اور سرمایہ کے درمیان صحیح توازن کو قائم کرتا ہے اور اس توازن کے بگاڑ کی حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام محنت اور سرمایہ کے درمیان صحیح توازن کو قائم رکھتا ہے اور اس توازن کے بگاڑ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اچھا، یہ انتہائی خوبصورت یہ ٹاپک ہے، کسب معاش کے علاوہ آمدنی کے دیگر اسباب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور جس طرح بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پیسہ صرف پیشے سے اور کمائی سے اور محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے اور خرچ کرنے سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ پیسہ بغیر کمائے بھی ملتا ہے۔ تو آپ کو وہ طریقے بتاتے ہیں کہ بغیر کمائے پیسہ جس میں ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اب وہ طریقے ایسے نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے ہم نے ان طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ طریقے یوں ہیں، ذرا سن لیجئے، کہ ہم اپنی اقتصادی بہتری، معاشی استحکام اور خوشحالی، اپنے مال میں خیر و برکت اور مال میں کشادگی کی غرض سے ہر جائز طریقہ، ہر مباح طریقہ اختیار کریں، لیکن ہر جائز اور مباح طریقہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اسباب اور تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ ضرور غور کیا جائے جن کی تاکید قرآن و حدیث میں آئی۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں تقریباً 15 میں ابھی آپ کو گنواؤں گا، لیکن ایک مکمل ٹاپک ہے جس میں 1 گھنٹے سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسب معاش کے علاوہ پیسہ کمانے کے اور اسباب۔ یہ کون سے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں مختصر کر کے، لیکن یہ وہ اسباب ہیں، ایک آدمی دکاندار ہے، وہ دکانداری بھی کرے، ان کو اختیار کرے۔ ایک آدمی ملازم ہے، وہ ملازمت بھی کرے، ان کو بھی اختیار کرے۔ ایک کسان ہے، وہ اپنی کھیتی باڑی کا کام بھی کرے اور ان کو بھی اختیار کرے۔ ایک کارخانے دار ہے، وہ اپنا کارخانہ بھی چلائے اور ان کو بھی اختیار کرے۔ تو اس کو جو کارخانے سے، تجارت سے، ملازمت سے، زراعت سے جو مل رہا ہے وہ ملے گا، لیکن یہ چند اعمال اس کے باقی کاموں میں آسانیاں کریں گے اور اس کے رزق میں انتہائی برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں میں بھی صرف مختصر کروں گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو مستقل بنیاد کے اوپر انشاءاللہ تعالی بیان کسی وقت کریں گے۔ پہلی بات، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور دین کے لیے خود محنت کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافہ صرف دکان صبح ٹائم پہ کھولنے پہ نہیں ہے۔ دوسری بات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ملازمت، تجارت، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ کا مال خود بخود بڑھے گا۔ تیسری چیز، تقوی۔ جس انسان کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا اس کا مال اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، تقوی سے بھی مال ملتا ہے۔ چوتھی بات، توکل۔ توکل، اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھنا، اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ عبادات، جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، ان سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اضافے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ زیادہ ہو، برکتیں ملتی ہیں۔ چھٹی چیز، دعا۔ دعاؤں کے ذریعے بھی مال ملتا ہے، کہ انسان کاروبار بھی کر رہا ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے، لیکن دعائیں بھی کر رہا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور کچھ دعائیں میں بھی انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں، 2 دعائیں جو نبی علیہ السلام نے مانگی، ہمیں سکھائیں۔ 7ویں چیز ہے کثرت استغفار۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ، سورہ نوح کے اندر ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ میرے بندو، تم استغفار
कसरत के साथ करो। वयुमदिदकुम बिअम्वाल, मैं परवरदिगार तुम्हें माल दूंगा, माल से तुम्हारी मदद करूंगा। आठवीं चीज सिला रहमी, जो आज हमने बिल्कुल निकाल दी। सिला रहमी किसे कहते हैं? रिश्तेदारियां जोड़ना, रिश्तेदारियां जोड़ना जो हमने भुला दी, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हदीस के अंदर आता है, जो शख्स ये चाहे उसकी जिंदगी में इजाफा हो, माल में इजाफा हो, वो सिला रहमी करे। तो जो शख्स सिला रहमी करता है, अल्लाह ताला माल में इजाफा फरमाते हैं। एक दुकानदार है, एक मुलाजिम आदमी है, और एक किसान है, अगर ये सिला रहमी कर रहा है तो इनके माल में खूब इजाफा होगा। नौवीं चीज, कमजोर की मदद करना, बेवाओं की, गरीबों की, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, कमजोरों की मदद करना। इससे भी जब उनकी दुआएं लगती हैं, आपने किसी कमजोर की मदद की, उसकी जो दिल से दुआ निकली, आपका माल बढ़ेगा। 10वीं चीज, दीन का काम करने वालों की मदद करना। जो लोग दीन के कामों में लगे हुए हैं, मस्जिद में, मदरसे में, खानकाहों में, तबलीगी मराकिज में, दीनी काम करने वाले लोगों की मदद करना। अब हम तो इमाम साहब को भी तनख्वाह पूरी नहीं देते, तो बरकत कैसे हो? 11वीं चीज, सब्र करना और शुक्र करना। शुक्र से भी अल्लाह ताला बढ़ाते हैं, सब्र से भी अल्लाह ताला आफियत अता फरमाते हैं। 12वीं चीज, नफिल नमाज। तो नफिल नमाज से भी अल्लाह ताला, जो तहज्जुद की नमाज है, उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। रोजा, इससे भी रिज्क में इजाफा होता है। 14वीं चीज, हज और उम्रा पे दर पे करना। बार बार हज करना, बार बार उम्रा करना, ये इंसान के रिज्क को बढ़ा देता है। तो ये चंद अमाल ऐसे हैं कि अगर हम अपने बाकी कामों के साथ करेंगे तो खुद ब खुद हमारा रिज्क बढ़ता चला जाएगा। इस्लाम के अंदर माश के ऊपर पाबंदियां भी हैं। आज जो सरमायादाराना निज़ाम है, उनका एक बुनियादी फलसफा वो इस्लाम पसंद नहीं करता। वो ये कहते हैं कि मईशत को मार्केट की कुव्वतों पर बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, वो मन मर्जी के मालिक हैं। सरमायादारा निज़ाम क्या है? उनका बुनियादी फलसफा ये है कि मईशत को मार्केट की कुव्वतों के ऊपर बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, ताकि वो जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, जो कुव्वतें हैं। इस्लाम इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। ये कहता है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि इंसानों को मुनाफा कमाने के लिए इतना आज़ाद ना छोड़ दो कि एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी को सल्ब कर ले। इस्लाम क्या कहता है? इंसानों को माल कमाने के लिए इतना आज़ाद ना छोड़ दो कि एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी को सल्ब कर ले। यानी एक को तो इतना आज़ाद छोड़ दिया, वो इजारादार बन गया, बाजार में उसकी इजारादारी कायम हो गई, और उसके नतीजे में दूसरों की आज़ादी सल्ब हो गई। तो इस्लाम ने इनके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद की हैं। सरमायादारा निज़ाम के बात अपनी है, और इस्लाम ने उसको कबूल नहीं किया, इस्लाम ने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। सरमायादारा निज़ाम क्या है? कि मईशत को मार्केट की कुव्वतों पर आज़ाद छोड़ दिया जाए। इस्लाम ने पाबंदियां लगाई। 3 किस्म की पाबंदियां हैं। पहली पाबंदी, जो दीनी पाबंदी है, हमारे ईमान की वजह से है और इंतहाई अहमियत के हामिल है। इस्लाम ये कहता है, तुम बाजार में जाओ, मुनाफा कमाओ, कारोबार करो, लेकिन हराम जराए, मसलन सूद बचो, जुए से बचो, जखीरा अंदोजी से बचो, धोखा देने से बचो, खयानत करने से बचो। यानी आज़ाद नहीं छोड़ दिया, इन बातों पे पाबंदी लगा दी कि हरगिज ऐसा नहीं करना। देखें, इजारादारी के नुकसानात का कुछ अंदाज़ा तो आपको शायद हो गया हो कि उससे कितने नुकसानात होते हैं। लेकिन इजारादारी का एक बहुत बड़ा नुकसान जितना भी है, लेकिन ये जो नाफरमानी है ना अल्लाह ताला की, सूद और ये सब मामलात, इनके नुकसानात इजारादारी के नुकसानात से ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर, एक आदमी ने बाजार में बैठा हुआ है, माल कमाने के लिए नाप तोल में कमी कर दी। 100 किलो देना था, लेकिन उसको 90 किलो दिया, पैसे 100 किलो के ले लिए। 1 मन देना था, 38 किलो दे दिए, पैसे 1 मन के ले लिए। अब क्या होगा? इसने जो नाप तोल में कमी की, अब आसमान से बारिश अल्लाह रोकेगा। नाप तोल में कमी लाहौर की मंडी में बैठ के किसी दुकानदार ने की, मार्केट में बैठ के किसी ताजिर ने की,
لیکن اس کی ناپ تول میں کمی کرنے سے آسمانوں سے بارش روک لی جاتی ہے۔ تو جو اجارہ داری لوگ قائم کرتے ہیں نا، اس کے اپنے نقصانات ہیں، لیکن جب انسان کاروبار میں ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا تو پوری امت پریشان ہوتی ہے، بلکہ پوری امت نہیں، ساری انسانیت پریشان ہوتی ہے۔ یہ دینی پابندی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے، دوبارہ سن لیجئے۔ اسلام یہ کہتا ہے تم بازار میں جاؤ، منافع کماؤ، خوب کماؤ، لیکن حرام جو چیزیں ہیں، جھوٹ، سود، دھوکہ، ان چیزوں سے بچو، کیونکہ ان ناجائز طریقوں سے معاشی نقصانات ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے کام، بہت ساری تباہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب نظام اللہ نے دیا، اور یہ نظام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہوا بڑھتا رہے گا، یہ آگے چلتا چلا جائے گا، اور جو رکاوٹ ڈالے گا یہ رکتا چلا جائے گا۔ اسلام نے معاش پر جو پابندیاں لگائیں، دوسری پابندی یہ ہے کہ اسلام ذاتی منافع کو تو گنجائش دیتا ہے کہ ہاں کرو، لیکن اس میں آخرت کو بھی سامنے رکھو، صرف دنیاوی منافع کی حد تک نہیں، بلکہ آخرت کو بھی سامنے رکھو۔ اسلام نے ہمیں کئی احکامات اس بات کے دیے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کچھ نفع کم مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا نفع بہت ملے گا۔ مثلا ایک تاجر ہے، چینی کا اس کے بعد بہت بڑا اسٹاک ہے، ایک شوگر مل ہے، مارکیٹ میں چینی کی قیمت بڑھ گئی، اور لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں رہی کہ وہ اتنی مہنگی چینی خرید سکیں۔ تو ایسی صورتحال میں تاجر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دنیاوی اعتبار سے نفع کم ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی دعائیں ملیں گی اور آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ تیسری پابندی قانونی پابندی ہے۔ اسلام نے اسلامی حکومت کو، اللہ کرے کہ اسلامی حکومت کہیں قائم ہو، اسلام نے اسلامی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ جس مرحلے پر اسلامی حکومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لیے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں حکومت کو حکم جاری کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہو جب اسلامی حکومت بھی ہو۔ ابھی تو ہمارے اسلامی حکومت تو قطعاً نہیں ہے۔ تو جی، کسب معاش کے متعلق دعائیں، پیسہ کمانے سے متعلق دعائیں۔ کسب معاش کا کیا مطلب؟ مال کمانا، پیسہ کمانے کے متعلق دعائیں۔ نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ تم یہ دعا کرو یا اللہ میری نماز قبول فرما، تم صرف یہ دعا کرو یا اللہ میرا حج عمرہ قبول فرما، نہیں، معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں رحمت للعالمین نے۔ تو دو دعائیں آج کے اس میں ہیں، انشاءاللہ پھر مزید آگے بھی اور آئیں گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، یہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اے اللہ میں آپ سے فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دینے والا علم عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور عمل مقبول عطا فرما۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک دوسری دعا جو نبی علیہ السلام نے سکھائی، اس دعا کے بارے میں ذرا روایت سن لیجئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت ذکر کی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس آئے، نہیں، حضرت حنظلہ نے ذکر کی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے، جب بھی جبرائیل آسمانوں سے میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ان دعاؤں کو کہا کہ یہ مانگا کریں۔ کون سی دعائیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے؟ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور مجھے اچھے اعمال میں لگائے رکھ۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما
اور مجھے اچھے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کون سی دعا ہے، ذرا سنیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ترمذی کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے، یعنی بہت دفعہ کہا ہوگا نا، جب بھی میرے پاس آئے اور مجھے کہا یہ دعا مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل لاتے تھے۔ جبرائیل اپنی طرف سے تو باتیں نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ تو رزق کا معنی، اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف نماز روزے میں لگا ہوا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا سنیے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں پوری نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ تنگیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار، یہ لوگ پیادہ ہیں، سواری نہیں رکھتے، انہیں سواری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ لوگ ننگے ہیں، لباس نہیں، انہیں پہنا دیجئے۔ اے میرے اللہ، یہ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی جب انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے لیے مال مانگ رہے ہیں دنیا کا۔ کیا مانگا؟ یا اللہ، ان کے پاس سواری نہیں، انہیں سواری عطا فرما۔ ان کے پاس لباس نہیں، لباس عطا فرما۔ یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا عطا فرما۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے پاس بڑی تندرستی کا حال تھا اور صرف جسم کے اوپر کمبل تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نظر مبارک ان کے اوپر پڑی اور اداس پڑ گیا چہرہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے تنگ حال تھے، ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے جسم کے اوپر کمبل سے کچھ اوڑے ہوئے تھے اور اتنی تنگ حالی، تندرستی تھی، نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو چاند کی طرح چمکتا تھا اداس پڑ گیا۔ حضرت جابر تو چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام فوراً بے حال ہوئے، پریشان ہوئے، اداس ہوئے اور اندر گئے اپنے گھر میں، لیکن کوئی چیز لینے گئے ہوں گے، وہ نہ ملی ہوگی، باہر واپس آئے، پھر بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ۔ بلال آئے، جی، کہا مسلمانوں کو جمع کرو۔ فوری طور پر مسلمان جمع ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا، یہ دیکھو تمہارے بھائی ہیں، یہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کون ان کا خیال کرے گا، کون ان کے لیے مدد کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں نے کچھ کچھ مال دینا شروع کر دیا، تو کافی امدادی سرمایہ جمع ہو گیا جو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر اطمینان آئے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت، کہ کہتے ہیں کہ وہی چہرہ جو ابھی تک ان غریبوں کے برے حال کو، تندرستی کو دیکھ کر اداس پڑ گیا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو بغور دیکھا، کہ چہرے کو دیکھا کہ سونے کی طرح دمک رہا ہے، سونے کی طرح، جیسے سونا سورج میں چمکتا دمکتا ہے، ایسے دمک رہا۔ سبحان اللہ۔ خوشحال لوگوں کو دیکھ کر، خود لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے دمک کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ ان کی کیا پریشانی تھی؟ ان کی معاشی تنگی تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی اس تدبیر سے معاشی مسائل، ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں اور نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ انہوں نے نماز تو نہیں پڑھی تھی، قرآن تو نہیں پڑھا تھا، نبی علیہ السلام نے تو ان کی مدد کی، اپنے پاس دیکھا نہیں تھا تو اوروں سے دلوا دیا۔ اسلام ایک اور مزاج بھی رکھتا ہے، اپنی مدد آپ پر لوگوں کو آمادہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں کی ٹریننگ ایسی ہو، تربیت ایسی ہو کہ وہ اپنے کام خود کرنے والے بنیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کی بھی بڑی شدید ترین کمی ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے، آپ نے ایک واقعہ سنا، کچھ غریب لوگوں کی مدد کی، ان کو مال لوگوں سے دلوایا، لیکن عام طور سے آپ کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، یہ سوال کرنے سے بچے اور یہ خود کام کرے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ لوگوں نے بھی یقیناً بار بار سنی ہوگی۔
ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، نہ کوشش کی، نہ دوسروں سے دلوایا، بلکہ ان صاحب کو پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے، جس کے ایک حصے کو میں اوڑھ لیتا ہوں، دوسرے کو بچھا لیتا ہوں۔ پرانا کمبل کر لیں، ٹاٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ بعض کتابوں میں کمبل لکھا ہوا ہے۔ تو ٹاٹ یا کمبل ہے، ایک حصے کو اوڑھ لیتا ہوں، ایک کو بچھا لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پی لیتا ہوں۔ اب بتائیں، جس آدمی کے پاس پورے گھر میں ایک ٹاٹ ہو اور ایک پیالہ ہو، اس سے زیادہ بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی مستحق ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سوئی ہوئی معاشی قوتوں کو ابھارنے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اسی پیالے کو لے آؤ، اور اسی کمبل کو لے آؤ، ٹاٹ کو لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گئے اور اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی، جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہاتھ میں قرآن مجید یعنی کتاب اللہ ہوتی تھی، کتاب اللہ کا علم دنیا کو دینے آئے، اسی دستے مبارک میں دنیا نے دیکھا کہ اس غریب حاجت مند کا ٹاٹ اور پیالہ ہے، اور آپ نے جس طرح نیلام کرنے والے بازار میں نیلامی کے لیے آواز لگاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میں یشتری حاضین، ہے کوئی ان کو لینے والا؟ میں یشتری حاضین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی چیزوں کو بیچنے کے لیے، نیلام کرنے کے لیے آواز لگاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں لیتا ہوں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں۔ نبی علیہ السلام پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ پہ اضافہ کرے گا؟ کون ہے جو اور زیادہ دے گا؟ تو کسی نے کہا کہ میں 2 درہم میں لے لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود بولی لگائی، اور 2 درہم کے اوپر یہ بولی مکمل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے خریدار کو وہ پیالہ اور وہ ٹاٹ یا کمبل دے دیا، اور وہ 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ آپ نے وصول کرنے کے بعد ان حاجت مند انصاری صحابی کو بلایا اور کہا یہ لے لیجئے، یہ لے لو، اور اس کے بعد کہا ایک سے کلہاڑی خریدنا اور ایک سے اپنے گھر والوں کے لیے گیہوں، اناج اور گندم وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز خریدنا اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ وہ تو عیال دار تھے نا، پریشان تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے، کچھ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا مل جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ 1 درہم سے کلہاڑی خریدنا اور 1 درہم سے گھر والوں کی ضرورت کی چیزیں خریدنا، اور یہ تاکید کی کہ کلہاڑی خرید کر میرے پاس آنا، کلہاڑی خرید کر میرے پاس آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انصاری یہی کیا، اور کلہاڑی خرید کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ سب دیکھ رہے تھے، وہ نبی جو بکھری ہوئی انسانیت کو خدا سے ملانے کے لیے آیا تھا، انہوں نے ایک لکڑی دستے اپنے ہی مبارک دستے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں ٹھوکی، اور ٹھوکنے کے بعد ایک تاکیدن حکم فرمایا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ جنگل سے، میں نہ دیکھوں کہ تم 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، تم جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بیچو، تم جاؤ ابھی اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنے چاہیے، چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ 15 دن کے بعد وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ان 15 دنوں میں 10 درہم کی آمدنی ہو گئی، اب میرے پاس 10 درہم موجود ہیں۔ 2 درہم بکے، 2 درہم ملے تھے، ایک میں گھر والوں کے لیے کچھ دال روٹی کا انتظام کیا، 1 درہم کی کلہاڑی خریدی، اور وہ آج کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ان 15 دنوں میں نے جو لکڑیاں توڑ کے سیل کی ہیں، آج میرے پاس 10 درہم موجود ہیں، جن میں سے چند درہم کے کپڑے خرید لیے گئے، اور باقی چند درہم کا غلہ جو ہے وہ لے لیا گیا۔ تو گھر کے اندر چیزیں آ گئیں، اور ان کے پاس کو ایک محنت کا میدان، ایک کام مل گیا، اور وہ ان کے بعد کام کو کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہ تمہارے لیے اس بات سے بہت بہتر ہے کہ تم اس حال میں آؤ کہ قیامت کے دن بھیک سوال مانگنے سے تمہارے چہرے پہ کوئی داغ بنا ہوا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف آمادہ کیا۔ ہم آج کے ماحول میں دیکھیں، اگر میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ماشاء اللہ تقریباً 50 سال عمر ہو گئی ہے، دن رات لوگوں سے رابطہ ہے،
آج اب گرمی کا سیزن ہے، لوگوں کے اے سی خراب ہیں، تو آپ بتائیے سچی بتائیں، کیا آپ کو کوئی اچھا ایمانت دار اے سی ریپیئرنگ کرنے والا بندہ ملتا ہے؟ گھر میں پلمبر کا کوئی کام ہو، مشین خراب ہو جائے، پرسوں ہماری پانی کی موٹر جل گئی، خراب ہو گئی، اور بندہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اسی طرح بجلی کا کوئی کام ہو، گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کیا ہمیں آسانی کے ساتھ آج ایماندار امانت دار آنکھ حیا والے کوئی نیک لیبر ملتی ہے؟ تقریباً نہیں ملتی، بہت مشکل ہے۔ بے روزگار بے حد ملتے ہیں، کام کرنے کے لیے اچھے لوگ نہیں ملتے، بے روزگار ہر چوک پہ بے حساب ملتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ چیز سکھائی، بے روزگاری کی تو کوئی اہمیت، مطلب کوئی چیز گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تمہارے پاس تقریباً، ہمارے پاس 8 منٹ تقریباً رہ گئے، تو ان 8 منٹوں میں کوشش کرتے ہیں کہ 2 باتیں ہماری پوری ہو جائیں، اور اگر ہو گئی تو بہت اچھا، نہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورت مزمل 29ویں سپارے کی سورت ہے، وہ پڑھی تھی۔ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح شروع میں نماز تہجد یہ فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کی فرضیت کو کیوں ختم کیا؟ 2 وجوہات کی وجہ سے۔ پہلی وجہ جہاد نہیں، دوسری وجہ جہاد فی سبیل اللہ، اور پہلی وجہ یبتغون من فضل اللہ۔ پہلی وجہ یبتغون من فضل اللہ، اور دوسری وجہ جہاد فی سبیل اللہ۔ یبتغون من فضل اللہ کیا مطلب؟ لوگوں کا مال کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کیا۔ سورہ مزمل 29واں سپارہ پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس موجود، ارے بھائی اس کو کھول کے دیکھیں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ حلال مال کمانا، ان 2 وجوہات کی وجہ سے تہجد کی نماز کی فرضیت ختم کی۔ کیا مطلب؟ یہ جو دکاندار تھے، تاجر تھے، ملازم تھے، وہ کہتے تھے سارا دن ہم یہ کام کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، رات کو تہجد کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے۔ اگر رات کو ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے تو صبح دکان پہ کیسے جائیں گے؟ اور ان کی تہجد ہماری والی تہجد تھوڑی تھی، وہ تو پھر جب تہجد پہ کھڑے ہوتے تو گھنٹے 2 2 گھنٹے لگاتے تھے۔ اسی طرح مجاہدین کہتے ہیں کہ سارا دن ہم دشمن سے لڑتے ہیں، سارا دن ہمارا اس میں لگ جاتا ہے، رات کو اگر آرام پورا نہ کریں اور رات کو بھی تہجد لمبی لمبی پڑھیں تو ہم تو دن میں نہیں کچھ کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے تہجد کی فرضیت ختم کر دی، امت پر مہربانی فرما دی۔ کن 2 باتوں کی وجہ سے؟ تجارت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر تجارت اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایک مقام پہ رکھا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اگلی آیت، ہم نے تو آج تک ترک دنیا سنا نا، ترک دنیا کا مطلب صوفیہ نے جو بیان کیا ہم نے اس کو صحیح سمجھا نہیں، اور بعض جاہل صوفیہ نے گھر پڑا رہنا، بیکار پڑے رہنا اور دنیا کے کاموں میں لگنے کو برا کہا، یہ ان کی جہالت ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ الحمدللہ میں خود بھی صوفی ہوں، میرا نام پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی آپ کہہ سکتے ہیں، میرے شیخ کا نام حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ۔ تو بھائی وہ میرے شیخ ہیں، میں ان سے بیعت میں ان کا مرید، اور مجھے بھی انہوں نے جب خلافت کی ذمہ داری دی، اب لوگ مجھ سے بھی بیعت ہوتے ہیں۔ میں تو اپنے شیخ کے پاس جب بھی گیا انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ کاروبار نہیں کرنا۔ بہت پرانی بات ہے، مکہ مکرمہ میں تھا، میں نے ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چند سال کے لیے کاروبار کو چھوڑ کر مدرسے میں داخلہ لے لوں، باقاعدہ عالم بن جاؤں۔ حضرت جی نے منع فرما دیا تھا، لیکن بعض جاہل صوفی ایسے ہیں کہ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب قرآن مجید کی آیت ذرا سمجھ لیجئے، زمین کی آباد کاری مسلمانوں کے قرآنی فرائض میں سے ہے۔ یہ آج کا آخری ٹاپک ہے، اس سے جو اگلا ٹاپک ہے بے روزگاری کی کوئی گنجائش نہیں،
यहाँ से इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले हफ्ते को हम करेंगे। ये आज हमारा आखिरी टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इमाम अबू बकर जसास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान के अंदर ये कुरान मजीद की आयत लिखी है, सूरह हूद आयत नंबर 61, अनशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फीहा, अनशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फीहा। इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि ज़मीन का आबाद करना, खेती से, बागबानी से, तामीरात से, ये हमारे लिए फ़र्ज है और वाजिब है, सुन्नत नहीं है। ज़मीन का आबाद करना खेती से, बागबानी से, तामीरात के ज़रिए। अच्छा, इन सारी बातों में इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं बात करता हूँ ना कि माल कमाना, ज़्यादा कमाना, इससे मुराद खैर ख्वाही के एतबार से है। ऐसी तामीरात जैसे दुबई में उन्होंने पहले बुर्जुल अरब बनाया, फिर बुर्जुल खलीफा बना दिया, अब कहते हैं उससे ऊपर वाला बनाएंगे। बैंकों का पैसा है, कौन सा है, क्या है वो, जो ये वाली आबादी जो है ना, ये फ़ख्र के लिए, ये पसंदीदा नहीं है। अगर ये फ़ख्र के लिए ना हो तो ये ठीक है। तो ज़मीन की आबादी किसी भी शक्ल से हो, ज़राअत की शक्ल से हो, बागात की शक्ल से हो, या तामीरात की शक्ल से हो, ये सब ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं है कोई ऐसा मुसलमान जिसने खेती लगाई हो या दरख्त लगाया हो, फिर इस खेती या दरख्त से कोई परिंदा खाए या आदमी या जानवर, लेकिन वो होगा उसकी तरफ से सदका। यानी एक मुसलमान ऐसा है, उसने बाग बनाया, फल आया, उसने खेत लगाए, उसके अंदर खेती आई, उसके बाद उसको जाती तौर पर उसका नफा नहीं मिला, किसी भी वजह से मौत आ गई, कुछ भी हुआ, जाती नफा उसको ना मिला, लेकिन नफा किनको मिला? और लोगों को मिला, जानवरों को मिला, परिंदों को मिला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको सदक़े का सवाब मिल रहा है। इसको अपना नफा अगर पहुंचा या नहीं पहुंचा, दोनों सूरतों में इसको सदक़े का सवाब मिल रहा है। देखें, इसने जब खेत लगाया या बाग लगाया, इसने अपना फर्ज अदा किया। जिसने खुदा के आयद करदा फर्ज को अदा किया, वो सवाब उसको मिलेगा, वो सवाब का मुस्तहिक बनेगा। हम जिन कामों में समझते हैं ना कि हम बहुत सारे कामों को, मशागिल को, पेशों को आम तौर से दुनियावी पेशा समझते हैं, दुनियावी मशगला समझते हैं। इस्लाम ने इन तमाम कामों को सही अंदाज से करने पर वही मकाम अता किया जो दीनी फराइज और इबादत का है। एक आदमी इस्लामी तिजारत से काम ले, इस्लाम के मुताबिक तिजारत करे, दुकान पे बैठा हुआ, उसको नमाज रोजे जैसा है इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। एक आदमी की खेती है, वो खेती कर रहा है लेकिन शरीयत के मुताबिक कर रहा है, उसको खेती और बागात के ऊपर इस्लामी हुक्म पूरा करने का सवाब मिल रहा है। एक बुजुर्ग हैं, हजरत शेख अबुल मकारिम अलाउद्दौला समनाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात सुन लीजिए। बात को मुकम्मल करते हैं, वक्त मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही समझ आता फरमाए। हजरत समनानी हजरत समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और खेतों को अपनी हिकमत से पैदा किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को और खेतों को अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है, और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ज़मीन और खेत आबाद रहें, और इनसे अल्लाह ताला की मखलूक को सवाब नफ़ा पहुँचे। अल्लाह चाहते ये हैं कि ज़मीन और खेत आबाद रहें, इनसे मखलूक को नफ़ा पहुँचे। फरमाते हैं अगर अल्लाह के बंदों को ये मालूम हो जाए कि दुनिया की आबादकारी जिससे फ़ायदा भी मिलता हो लोगों को और अपनी आमदनी भी मिलता हो, यानी फजूल खर्ची के तौर पर अगर ये ना हो, तो इसमें इतना सवाब है, अगर इनको सही इल्म हो जाए तो हरगिज़ वो आबादकारी के काम को न छोड़ते। समनानी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, जो सही सूफी होते हैं वैसे ही होते हैं। फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि दुनिया की आबादकारी जिससे फ़ायदा भी हो, इंसान को आमदनी भी मिले, और इसमें आबादकारी के काम में सवाब कितना है लोगों को इल्म हो जाए, तो हरगिज़ आबादकारी के काम को न छोड़ दे। इसी तरह लिखते हैं अगर लोग ये जानते कि आबादकारी के काम को छोड़ने और ज़मीन को बेकार पड़े रहने देने में कितना गुनाह है, तो हरगिज़ वो ये गुनाह ना करते कि जो असबाब की चीज़ें उनको ज़ाया कर देते। और आगे बहुत खूबसूरत मिसाल दी
ان دونوں باتوں کو جو حضرت سمنانی رحمۃ اللہ آپ نے سنی ہے، پہلے اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں اور پھر مثال دیتا ہوں، پھر پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کھیت کو اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے ہیں زمین بھی آباد رہیں، کھیت بھی آباد رہیں، اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت بیان کرنے کے بعد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی آباد کاری جس سے ان کا اپنا مال بھی ان کو ملے گا کتنا ثواب ہے، تو یہ آباد کاری کے کام کو نہ چھوڑتے۔ اور فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آباد کاری کے کام کو چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہیں، تو یہ اس کو یہ نقصان، یہ گناہ اپنے اوپر نہ لیتے اور کام کرتے۔ اب اس کی مثال انہوں نے دی، انہوں نے آگے لکھا کہ جو کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا رکھتا ہے، اگر کوئی وہ ہے کسان ہے، کوئی زمیندار ہے، اس کے پاس زمین ہے، فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اسے وہ محنت کر کے 1000 من سالانہ غلہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوتاہی اور کاہلی کی، سستی کی، بجائے 1000 من کے اس زمین سے 900 من غلہ حاصل کیا، اس کی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے 100 من غلہ مخلوق کے حلق میں نہ پہنچ سکا، تو قیامت کے دن اس شخص سے اس بات کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ 100 من تم نے کیوں کم نکالا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے کہ ترک دنیا تو ہم نے بہت غلط طریقے سے سمجھ لیا۔ ترک دنیا کا مطلب کیا ہے؟ حرام کو ترک کر دینا، جائز ترک کرنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کسی کسان کے پاس زمین ہے، اس کے بعد 1000 وہ غلہ نکال سکتا تھا، 1000 من، لیکن اس نے 1000 من نہیں نکالا، تو اب اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے مخلوق کے حلق تک غلہ نہیں پہنچنے دیا۔ تو شریعت کی چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے ہوئیں جو تجارت کی اہمیت سے متعلق تھیں، مال کمانے کی اہمیت سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ بے روزگاری کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں سے ہم اگلی مجلس کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمي الكريم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی تمام پریشانیوں کو رب کریم اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا